خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام جواب حاضر ہے میں، اور اس حصے میں آپ سوالات کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں تو اس پروگرام میں ضرور شامل ہوں، اور جو بھی سوالات آپ پوچھیں انشاءاللہ اسی پروگرام میں اس کا جواب بھی آپ پائیں گے۔ پہلے حصے میں جیسے علامہ صاحب آپ نے وہ حدیث پاک شیئر کی، اس کی وضاحت جو آگے سے ایک بیان کی جاتی ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی وجہ سے حضور نے فرمایا، لیکن جو پہلا حصہ کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، یہ حقیقتاً اس میں بالکل سچائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور نے بارہا فرمایا ہے، اور یہ ایک اہل بیت اطہار کی عظمت و جلالت کا بہترین ثبوت بھی ہے، اور خود بخاری شریف میں بھی یہ حدیث الگ سے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، واضح طور پر آئی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ بس یہ کہ کسی اور پر جب بہت واضح الزام دکھائی دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر سے نکال کے دوسری طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پر کیا کیا ہے کہ خارجیوں نے یہ کام کیا کہ چلو ہم اس کو جو ہے نا سیدھے حضرت علی کے لیے ہی لگا دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی شادی دوسری کرنے کی خواہش ظاہر کی تو سرکار نے یہ فرمایا، جبکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ سراسر افسانہ ہے جس کی ہم نے آج ساری وضاحت کر دی۔ 5 پوائنٹس اہم بتا دیے، اگر کسی کو اور بھی شک ہے تو ہم سے آ کے مزید سوال کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک سوال جتنی دیر میں اگر کالر آئیں اس سے پہلے عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر اتنا زیادہ ایک غصہ تھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو چند شخصیات سے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد خود پھر مولا علی علیہ السلام نے انہی کی خلافت میں ان کو مشورے بھی دیے، ان کے ساتھ زندگی بھی گزاری، سب کچھ کیا، تو وہ تمام جو ایک دوری ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی۔ دیکھیے، جو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں کسی بھی مسئلے کو ذاتی نہیں، پرسنل نہیں بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ظلم تھا، وہ ہوا، اس ظلم کا احتجاج بھی ہوا، اور اس ظلم کے احتجاج کو آخری وقت تک میرے مولا نے بھی کیا۔ اگر آپ خطبہ شقشقیہ پڑھ لیجئے، دوسرا یا تیسرا خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے، مولا علی کی جب ظاہری خلافت تھی، اپنے ہی ہاتھ میں جب خلافت تھی، آپ خطبہ دے رہے تو سب کچھ آپ نے واضح کر دیا کہ کیا کیا مصیبتیں مجھ پر آئیں، اور ظلم کیسے قریش نے ہم بنی ہاشم پر کیا، اور ہمارا کس طرح سے حق لوٹا گیا، اور کس طرح ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کی گئی، مولا علی نے واضح کیا۔ اب اس خطبے کو تو پڑھے نا، اس خطبے سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کہیں کوئی بھی کسی طرح کی اس طرح کی بات جو شکر و شیر و شکر تھے ایسی نظر نہیں آتی ہے۔ البتہ مولا علی نے پرسنل کوئی بغاوت کسی کے ساتھ، دشمنی کسی کے ساتھ پرسنل بنیاد پر نہیں رکھی ہے کہ اگر کوئی دیکھیں نا، ابھی آپ اور ہم دشمن ہو جاتے نا تو ہمارے اندر چونکہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے غلبہ ہماری ذات کی پسند اور ناپسند کا زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ نے بھولے سے بھی مجھ سے کوئی مشورہ لیا تو میں اچھا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں آپ کو دشمن سمجھوں گا۔ مولا علی مشورے کو امانت سمجھتے ہیں، اگر دشمن بھی کوئی مشورہ لے تو اچھا جو مشورہ ہے وہی دیں گے، اور برا مشورہ اس کو دے کر کے اس کو گمراہ نہیں کریں گے۔ مولا علی کا یہ دستور ہے، مولا کے پاس جب بھی کوئی آیا ہے وہ اس کو بھی یقین تھا کہ مولا علی علیہ السلام ذاتی اور پرسنل ایشوز کو اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ اگر اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو وہ ضرور دیں گے، اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، اس میں کوئی کنجوسی بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے مشورے دیے، جب یہ آ کر کے پوچھتے تھے نہ کوئی، یہ بھی یاد رکھیے اس سے بھی مغالطہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی شاید کوئی عہدہ تھا مشاورت کا، کوئی عہدہ نہیں تھا، مشیر کسی کے لیگل لافل یا افیشل نہیں تھے، لوگ خود جب بھی پھنس جاتے تھے کسی کام میں وہ مولا علی کے پاس آتے تھے مشورہ لینے کے لیے۔ مولا مشورہ ایسے مفت میں جو صحیح ہوتا ہے وہ دیتے تھے، وہ منفعت عمومی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، کسی اور چیز کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عہدہ تھا مشاورت کا یا کوئی مشورہ دینے کا اور آپ کسی کے مشیر رہے، یہ بھی الزام ہے میرے مولا پر کہ کسی کے آپ کو مشیر بنایا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ مشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ چلے، ہر کام میں مشورہ دے، اس سے پوچھے بغیر کوئی آپ فیصلے نہ کرے، نہیں، جتنی مرضی کی آپ جو کرتے رہے، جہاں کوئی واقعاً آپ کی جو ہے نا پھنس گئی ہے،
آپ اٹک گئے ہیں, کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, ایسے میں آپ کو مشکل کشا ایک ہی نظر آتا تھا, وہ میرے مولا کے پاس آتے تھے. وہ مشکل کشائی کرنا ان کا اپنا ایک اللہ کی جانب سے دیا ہوا ایک ایسا کردار تھا, اس کردار سے کبھی بھی آپ نے غفلت نہیں برتی ہے. کہ اچھا یہاں سے ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ کیونکہ اگلا جو حصہ ہے اسی حدیث کا کہ اس نے مجھے غضب نہ کیا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضب نہ کیا, اور پھر جس نے نبی کو غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. تو پھر یہاں پر یہ پرسنل جو معاملہ ہے, یہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غضب نہ کی اور پھر اللہ کی غضب نہ کی. یا بات جو ہے نا شخصیات سے بڑھ کر شہزادی کونین کی عظمت و جلالت, تو یہاں بھی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا. فضیل, بالکل یہ فضیلت کی بات ہے. یہ جب فضیلت کی بات ہے تو پھر اس بات میں جس کسی نے بھی غضب نہ کیا ہے اس کو بہرحال اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے. چنانچہ اہل سنت کی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں بھی ہیں, جس کو چاہیے ہم حوالے بھی دے دیں گے, کہ حضرت ابوبکر نے آخری وقت میں بہت پچھتایا ہے اس بات کو لے کے کہ کاش میں 3 کام نہ کرتا. ان میں سے ایک کام یہ کہ میں زہرا اطہر سلام اللہ علیہ کے دروازے پر لوگوں کو نہ بھیجتا آگ لگانے کے لیے, دروازہ توڑنے کے لیے, بہرحال ان پر شور مچانے کے لیے. میں نہ کرتا ایسا, کاش میں نہ کرتا. اس کا مطلب انہوں نے کیا ہے اور وہ خود کہہ رہے ہیں. اب باقی بات میں لوگ جو ہے نا آ کے خارجی باتوں کو لے کر کے کہ جناب کوئی ایسی بات نہیں تھی, سب کچھ ٹھیک ہے, اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیں. ایسا نہیں ہے. آپ بات صحیح جو ہے وہ کریں بغیر کسی کی توہین کریں. ہم کیا کر رہے ہیں لگاتار, آپ نے دیکھا ہدایت ٹی وی میں تقریباً 6 سال ہو گئے, ہم کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کرتے, نہ ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہے, نہ لعنت بھیجنے کی ضرورت ہے. ہم حقائق کو پیار سے شائستہ زبان میں بیان بھی کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی غلط فہمی بھی اس کے ساتھ دور کرتے ہیں. بہت شکریہ. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں انور صاحب, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں ملک بدر منیر عرض کر رہا ہوں جناب فاروق بھائی اور عبدی صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب بہت شکریہ. قبلہ میرے چند سوالات ہیں. جی پہلا تو سوال میرا یہ ہے کہ قبلہ نے ابھی فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کے مشیر ہونے کا, کچھ برس پہلے میں محرم کی مجلس اٹینڈ کر رہا تھا, تو وہاں پہ ایک علماء تھے, یعنی کہ ذاکر نہیں بلکہ بہت بڑے عالم تھے, تو انہوں نے ذکر کیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو لوگ جو تھے صحابہ وہ ان کے ارد گرد جمع ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تھوڑا سا اس کو آپ یعنی کہ وہ چھوڑ کے کہ ان کے آخری جو دور تھا اس میں گڑبڑ ہو گئی تھی, باقی جو تھا ان کا باقی جو خلیفہ تھے ان کا دور بہت اچھا گزرا ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ ان کا دور اچھا اس لیے گزرا تھا کہ ان کو مشورہ دینے لیکن ان کا مشیر میں تھا, اور اب آپ جو ہے میرے مشیر ہوں گے. تو یعنی کہ یہ میں نے خود سنا ہے, تو اس کا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیے گا. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں قبلہ نے کہا کہ کتاب فاطمیہ غالباً آپ نے ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مصحف فاطمی. ہاں جی, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ رو رہی تھی. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ صرف اور صرف پیغمبر ہی کے پاس آتے ہیں, وہی لے کے, چاہے جتنا بھی کیوں نہ بڑا مقام ہو کسی شخصیت کا بھی, لیکن وہ پیغام لے کے نہیں آتے. تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. ٹھیک ہے. تو تیسرا میرا سوال قبلہ یہ ہے کہ یہ تو سبھی مسلمان اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ علم کا دروازہ تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ علم کا شہر تھے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسے امام گزرے ہیں یعنی کہ جنہوں نے دین اسلام کا پیغام لے کے ایشیا میں گئے ہوں, جیسے ملیشیا, انڈونیشیا, افریقہ یا یورپ, تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. بس یہی میرے سوال. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے. السلام علیکم. بہت شکریہ ملک صاحب, ملک بدر منیر صاحب. تینوں سوالات آپ کے نوٹ کر لیے, جزاک اللہ, آپ نے سوالات پوچھے. تو جی ناظرین, ابھی سوالات آپ بھی پوچھ سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں, اور اس کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. آپ ضرور سوال پوچھیے, اس میں جواب بھی ہم لیں گے.
अगले कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ताल्लुक आपके ग्रुप फिरके से नहीं है। सही है। अभी एक साहब ने सवाल किया था, एक सवाल मेरा भी वही है जी। वो हज़रत जिब्रील और बीबी फातिमा से मुताल्लिक़ कि वो उन्होंने, और दूसरा देखिए मुझे एक थोड़ा सा बुरा लगा जी। इन्हीं ने जब इब्तिदाइया पढ़ा मौलाना साहब ने तो उन्होंने कहा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम जी। तो इन्हीं ने क्या कोई हवाले से बात की कि हज़रत अली को अल्लाह कहा है। दूसरे वो जो खुमैनी साहब की मैंने एक दफ़ा तकरीर पढ़ी थी और मैंने एक आदमी से उससे तर्जुमा भी सुना, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने गलत सुना है कि उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वसीयत पे अमल करते हुए ये शाह के ख़िलाफ़ जंग की और वो किया। तो ख़ुद जो अली इब्न अबी तालिब है उन्होंने उस बात पे अमल क्यों नहीं किया? अगर वो ये बात इन तक सच पहुंची थी, उन्होंने क्यों नहीं हुकूमत के क़याम की कोशिश की? या उनके बाद दूसरे जो उनके बेटे आए, जो खलीफा है, जो हसन और जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, जो दूसरे लड़के आए उनके, उन्होंने उस पर अमल क्यों नहीं किया? सिर्फ खुमैनी साहब ने क्यों अमल किया? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहतरम, जज़ाकल्लाह। आपके सवालात नोट कर लिए, बहुत मेहरबानी आपने सवालात पूछे और अप्रिशिएट करते हैं कि जो भी गैर शिया हमारे बहन भाई आ रहे हैं, मोहतरमीन आ रहे हैं, उस हवाले से आपको पहले फोकस दी जाती है और इंशाल्लाह आप भी दी जाएगी। इनके बाद अगर कोई कॉलर है हमारे साथ, जी आपकी कॉल ड्रॉप हुई तो इंतज़ार है, अगर कोई कॉलर आना चाहें तो ज़रूर आएँ, वरना फिर कुछ जो जवाबात हैं उनके लिए हमें वक्त दरकार होगा, आपकी मज़ीद कॉल्स हमें रोकना पड़ेंगी। तो अगर जो भी सवालात आप इसी से में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपकी लाइंस ओपन हैं, आप ज़रूर आइए। कोई अगले कॉलर आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी खिदमत में फरूक हुआ, आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैयद मुजाहिद हुसैन अर्ज कर रहा हूँ जी। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। मैं एक मुख्तसर सा सवाल ये है जी कि मेरे एक अहले सुन्नत बहुत करीबी दोस्त है, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये जो नमाज हम पढ़ते हैं, ये जो रोज़ा हम रखते हैं, जो हज हम करते हैं, ये भी 1400 साल का सफ़र तय करके ये चीज़ें हम तक पहुँची हैं। कोई ना कोई सोर्स तो है ना जहाँ से ये चीज़ें हम तक आ रही हैं। तो जो आप तक पहुँची हैं वो आप कहते हैं कि अहले बैत के तवस्सुल से आई हैं। तो मैं किबला ये सोर्स को थोड़ा सा आप वजाहत करिए कि एक बंदे को वो कौन सा सोर्स अडॉप्ट करना चाहिए कि उसको पता लगे कि खालिस चीज़ मेरे पास है। ठीक है, वो इस सोर्स के बारे में आप ज़रूर कुछ फरमाइए उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद के लिए, उसके नॉलेज के इजाफे के लिए, कि वो कौन सा सोर्स इख्तियार। ये नहीं कि सारा झगड़ा सोर्स के ऊपर है इस वक्त। सही। जो वहाबी हैं वो भी अपने सोर्स को हक मानते हैं, दूसरे भी अपने सोर्स को हक मानते हैं, हम भी अपने सोर्स को हक मानते हैं। तो ये फैसला कैसे होगा कि किसका सोर्स जो है ना वो ज्यादा हक पे मबनी है, ताकतवर है और उसी की पैरवी की जानी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया सैयद मुजाहिद हुसैन साहब लंदन से, आपकी कॉल का, आपके सवाल का, और जी आपका सवाल भी नोट कर लिया। और इनके बाद अगर कोई कॉलर आना चाहें तो ज़रूर आएँ, अगर नहीं है तो टाइम भी है, ब्रेक में जाने से पहले अगर हमारे पास टाइम है तो अल्लामा साहब मलक बदर मुनीस साहब का उन्होंने सवाल पूछा है कि एक आलिम साहब ने जिक्र किया है कि हज़रत अली खलीफा बने तो लोगों ने कहा कि दीगर खुलफा का जो मशीर है वो मैं था, इसलिए इस वक्त वो भी उनकी हुकूमत कामयाब गई है, लेकिन इस वक्त जो है मेरे मशीर आप लोग हैं तो इसलिए मुश्किलात हैं। तो मशीर का लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बदर मुनीर साहब का और बाद में जो आए हमारे अहले सुन्नत के भाई उनका तहे दिल से शुक्रिया बजा लाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुछ भी अपने जहन में सवाल है वो करने के लिए आ गए, और ये बहुत सारे अहले सुन्नत के उलमा से ज़्यादा फजीलत वाले हैं कि जो कम अज़ कम अपने दिल में न बुग़्ज़ पाल रहे हैं, न कीना पाल रहे हैं, गलत फहमी को दूर करने के लिए हिदायत टीवी के इस प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाते हुए आए हैं और इस प्रोग्राम का जो सही मानों में मकसद है उस मकसद का वो हिस्सा बन रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने फरमाया कि किसी आलिम से सुना है, वो शिया आलिम से नहीं सुना होगा, क्योंकि शिया किसी भी हदीस में, शिया किसी भी किताब में ऐसी कोई बात नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने
یہ فرمایا ہو کہ بھائی میرے زمانے میں یہ جو مشکلات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ تم جیسے لوگ میرے مشیر ہو، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ میں ان کا مشیر تھا۔ اس کا مطلب مولا علی جو ہے نا وہ گزشتہ کے پورے سلسلے کو صحیح مان رہے ہیں۔ اگر صحیح مان رہے ہیں تو ایک بھی گورنر کو جو اس سے پہلے گزشتہ رہ چکے ہیں امام نے ان کی جگہ پر باقی نہیں رکھا۔ مطلب کیا ہے کہ پورے سسٹم کو ہی وہ ہرگز صحیح نہیں مانتے تھے، پورے سسٹم کو۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ چلو آگے ہیں تو ایک آدمی کو جو ہے نا آپ اسے فارغ کرتے ہیں اور دوسرے کو لاتے ہیں، ایک بھی گورنر کو آپ نے جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیا بلکہ چینج کیا۔ تو اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ پورے سسٹم ہی کو غلط مان رہے تھے۔ چیز آئی کہ آپ کہیں کہ پہلے جو ہے وہ ٹھیک جا رہا تھا، معاملہ کہاں ٹھیک جا رہا تھا۔ مثلا حضرت عمر نے مختلف جگہوں پر کشور کشائی کے لیے حملے کیے اور زبردستی مسلمان بنائے۔ یہ کس اسلام نے کہا؟ رسول اکرم نے کب ایسا کام کیا ہے؟ کون سے آپ دین کی بات کریں کہ زبردستی تلوار، جیسے آج ابو بکر البغدادی جو ہے وہ بدبخت ترین انسان، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی موصل میں ہیں یہ عیسائی، یا تو فوراً ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دے دیں۔ یہ کس دین میں تم نے یہ دیکھا ہے؟ کہاں پر ایسی زبردستی ہوئی ہے؟ اسلام زبردستی سے کسی کے دل میں نہیں ٹھوسا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین قرآن مجید کی واضح آیت ہے، آیت الکرسی کا حصہ ہے، لا اکراہ فی الدین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، البتہ اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب کون کس پہ چلے گا؟ انسانوں کو اللہ نے خود چھوڑ دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہاں کہیں زبردستی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی زبردستی کر سکتا ہے۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے گزشتہ کی کسی کی بھی کوئی تائید نہیں کی ہے، نہ کوئی ایسی بات کہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو شخص دوسروں کو مشورے دے کر بہتری پیدا کر سکتا ہے، اس کو کیا مشورے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کے؟ اس کو کیا محتاجی ہے کہ وہ مشورہ لینے کے لیے بیٹھ گیا کہ بھائی اب مجھے کوئی اچھا مشاور نہیں ملا، مشیر کوئی مجھے اچھا نہیں ملا، اس لیے اب گڑبڑ ہوتی چلی جائے گی۔ نعوذ باللہ۔ جو دوسروں کو سنبھالتا ہے اس کو کیا سنبھلنے کے لیے پرابلم ہے؟ جو خود دوسروں کی مشکل کشائی کرتا ہے اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ کسی کے مشورے کا محتاج بن گیا ہے؟ یہ خود نبی حضرت علی علیہ السلام کی توہین کی بات ہے۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں۔ مولا علی کو کسی کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نہ امام حسن کو مشورے کی ضرورت تھی، نہ امام حسین کو مشورے، کیونکہ یہ جو علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کو کسی سے پوچھنے اور مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو ساتھ رکھنے کے لیے سرکار دو عالم نے بھی مشورے کیے، وشاورہم فی الامر، اللہ نے بھی فرمایا کہ کاموں میں تم مشورہ کرو، اپنے ساتھ جو رہتے ہیں ان سے مشورہ کرو، لیکن فیصلہ ان کی بنیاد پر نہ کرو، بلکہ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم خود مصمم ارادہ کر لو، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ سرکار کو بھی اللہ نے فرمایا کہ مشورہ کرو، لیکن مشورے کی بنیاد پر فیصلے نہیں، خود اپنا اکیلے میں فیصلہ کرو، تنہا، جو اللہ کی طرف سے تمہیں علم ملا اس کی بنیاد پر کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہی نبی مکرم کا وارث علی مرتضیٰ علیہ آلاف تحیت و ثنا ہے۔ مولا کائنات کو بھی کسی مشیر کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا یہ بات سرے سے غلط ہے۔ پہلے تو میں کہوں گا کہ ان کو شاید کہیں مغالطہ ہوا ہے، کسی اہل سنت کی محفل سے سنا ہے، انہوں نے سمجھا کہ شاید شیعوں کے یہاں کسی جگہ سنا ہے۔ شیعوں کے یہاں کوئی بھی ایسی نہ روایت بیان کی جاتی ہے، نہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے۔ جی شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، میں جواب حاضر ہے سوال میں اپنا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے سوال کرنا چاہتا تھا پلیز۔ جی ضرور، اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ جی میری بات جو ہے مولوی صاحب سے، آپ لائیو آ چکے ہیں، سب سن رہے ہیں، آپ اپنا نام بتائیں گے؟ میرا غلام علی ہے، شوبرا پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی غلام علی صاحب سودرا پاکستان سے، جی بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے، 3-4 شادی ہوئی لیکن ان کو کوئی اللہ پاک سے اولاد سے نوازا نہیں، پلیز کوئی دعائیں فرمائے آپ معصومین کے صدقے کہ میرا بیٹے کو اللہ پاک سے اولاد نارینہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میرا سوال یہی ہے، میں عموماً آدمی ہوں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ آپ کے بیٹے کو انشاءاللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، ہماری ساری دعائیں آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ غلام علی صاحب۔ علامہ صاحب نے دعا کی ہے، سب لوگوں نے بھی آمین کہا ہوگا، جزاک اللہ۔ اور اگر ان کے بعد کے کالر نہیں ہیں تو علامہ صاحب ملک صاحب کا یہ دوسرا سوال تھا، اور ایک ہمارے محترم کا بھی، کہ ان کا یہ ایمان ہے کہ چاہے کوئی نبی کے بعد کتنی بھی شخصیت محترم ہو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی مصحف یا صحیفہ لے کے وہ
نہیں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہمارے بھائی مجھے آ کے بتائیں، یا کسی کا سہارا لے کر کسی عالم دین کا، مجھے بتائیں کس دلیل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین صرف انبیاء پر نازل ہوتے ہیں اور کسی اور پر نازل نہیں ہوتے؟ کس دلیل سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کے سراسر غلط بات ہے۔ یہ ایمان جو من گھڑت ایمان ہے اس کو انسان چھوڑ دے، جو عقیدہ قرآن کے خلاف جائے، رسول خدا کی حدیث صحیحہ کے خلاف جائے، وہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ جبرائیل امین غیر انبیاء پر وہ نازل ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس آتے ہی نہیں؟ جبرائیل امین کسی کے پاس نہیں آتے، یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ یہ شب قدر کا انتظار کریں ہمارے اہل سنت بھی، اور الحمدللہ ہم نے کل بھی اعمال کی، اس سے پہلے بھی۔ شب قدر کے لیے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ ہر امر کو اپنے رب کی اجازت سے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں، ہر سال شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ اب اس دنیا میں نہیں ہے تو کس پر نازل ہوتے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے جو دعویٰ کرے؟ کوئی پیر ہے جو کہے میرے پاس آتے ہیں؟ بھائی سارے لوگوں کی تقدیریں لے کر میرے پاس آتے ہیں فرشتے۔ جبرائیل امین بھی اس میں، روح کو جو ہے بعض مفسرین نے کہا کہ روح سے مراد جبرائیل امین ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہی نازل ہوتے ہیں، اور ہر شب قدر ہر سال نازل ہوتے ہیں۔ سوال یہ کہ وہ آتے ہیں زمین پر تو استقبال کون کرتا ہے ان کا؟ کون ریسیو کرتا ہے؟ کوئی ہے جو مسلمانوں میں کوئی دعویٰ کرے؟ کیا امام کعبہ جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ یا کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو پیر اس وقت دعویٰ کرے کہ میرے پاس وہ فرشتے آتے ہیں شب قدر؟ کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے تو آتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں اسے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا۔ جب نبی تھے تو نبی مکرم کے پاس آتے تھے، نبی کے بعد ان کے جانشین مولا علی کے پاس آتے تھے، مولا علی کے بعد امام حسن کے پاس آتے، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس آتے تھے، اور یہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آتے تھے کہ آپ کہیں کہ بھئی نبیوں کی طرح یہ بھی ہو گئے۔ نہیں، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، خاتم النبی ہمارے نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، نیا کوئی پیغام نہیں لایا جا رہا، بلکہ انسانوں کی تقدیروں کے فیصلے ہر سال ہوتے ہیں۔ نبی مکرم کی نبوت کے جو جانشین ہے، امامت کا سلسلہ جو ولایت کا سلسلہ ہے وہ 12 اماموں کے اندر ہے، اور آج اس وقت امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، اور جبرائیل امین بھی آتے ہیں، اور جناب سیدہ کے پاس بھی آتے ہیں۔ کس نے کہا کہ انبیاء کے علاوہ یہ جبرائیل امین کہیں نہیں جا سکتے؟ اور یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اب میں ذرا قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں مزید اور واضح کریں۔ ایک تو سورہ قدر موجود ہے۔ کوئی چیلنج ہے میرا، تمام جتنے بھی اہل اسلام جتنے بھی ہیں میرے اس چیلنج کو سنیں، کوئی بھی ایک بھی لے کر آئے ایسا فرد کہ جو کہے کہ فرشتے آتے میرے پاس آتے، سوائے امام مہدی کے کوئی اس کا حقدار نہیں ہے کہ یہ کہے۔ وہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام رسول اللہ کے جانشین ہیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی الگ کوئی دین ہے، اسی رسول اللہ کے جانشین اور وارث ہیں۔ اس وقت 12واں امام جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ آتے ہیں، جیسے فرشتے بھی ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں وہ آتے ہیں، اسی طرح جن کے پاس آتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ایک واضح قرآن مجید کی ان کے نزول کی بات ہے، جو سرکار دو عالم کے زمانے میں بھی تھے لیکن اس کے بعد بھی تھے، اور قیامت تک وہ فرشتے اور جبرائیل آتے رہیں گے۔ ٹھیک۔ دوسری بات میرے بھائی، جناب سیدہ کے پاس آتے تھے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سرکار کا سر بی بی کے زانوں پر تھا اور دق الباب کوئی کر رہا تھا۔ اہل سنت کے تمام مؤرخین نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا ہے، صحیح بھی مانا ہے اس کو، سند کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ دروازہ کوئی بار بار کھٹکھٹا رہا ہے۔ بی بی نے گھبرا کر کے کہا کہ آنے والے واپس لوٹ جا، میرا بابا آرام کر رہا ہے، کیوں تو ڈسٹرب کر رہا؟ بار بار وہ آنے والا دق الباب کر رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گرے سیدہ کے، اور سرکار نے آنکھیں کھول دی، کہا بیٹی کس بات نے رلایا؟ کہا بابا ایک آدمی جو بار بار، کہا تمہیں نہیں معلوم وہ اسرائیل ہیں، ملک الموت ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے ہیں، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے۔
اے بیوی تمہارے گھر کی یہ عزت ہے کہ تمہارے گھر میں اسرائیل جو ہے بغیر اجازت کے نہیں. اب آپ بتاؤ کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے کہ اگر اسرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آ رہے ہیں تو جبرائیل امین کیا سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو تعجب لگتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و جلالت آپ کے سرکار دو عالم کی خالی بیٹی ہونے کے حیثیت سے نہیں بلکہ بضعۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے کیا حضرت موسیٰ کی ماں سے بھی کمتر ہے؟ فضیلت میں حضرت موسیٰ کی ماں سے آپ حضرت سیدہ کو کمتر سمجھتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف، سورہ قصص کی آیت نمبر 7. میرے بھائی بدر منیر صاحب آپ اس آیت کریمہ کو نوٹ کریں. اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ یعنی موسیٰ کی ماں کو وحی کی. ہم نے، اللہ فرمایا، آپ کہتے صرف نبیوں پر آتے، یہاں تو موسیٰ کی ماں پر وحی آئی ہے. موسیٰ کے آنے سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے، موسیٰ بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں. موسیٰ کی ماں کو وحی ہوتی ہے، میں پیدا ہو گئے ہیں، صندوق میں رکھو اور چپ چاپ دریا میں ڈال دو، نہر میں ڈال دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئی انہیں، اللہ فرما رہا ہے، میں اور حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید سورہ قصص آیت نمبر 7 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ إِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ، اور ڈائریکٹ خطاب ہے، خطاب بھی ڈائریکٹ ہے کہ اے موسیٰ کی ماں آپ اس صندوق میں اس کو ڈال دیجئے، گھبرائیے نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس دریا میں چھوڑ دیجئے. وَلَا تَخَافِي، خوف نہ کیجئے، وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں آپ حزن بھی نہ کیجئے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم آپ کے بیٹے کو آپ تک لوٹائیں گے. وعدہ بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے. تبھی تو اطمینان کے ساتھ حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو جو ہے نا دریا میں ڈال دیا. یہ قرآن مجید ہے، مذاق نہیں ہے. اور بعد میں فرما رہا وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو آپ کے بیٹے کو نا مرسلین میں سے بنا بھی دیں گے، یعنی ان کو رسول بھی بنائیں گے بعد میں. ابھی پیدا ہوا ہے، وہی کس پر آئی ہے؟ ماں پر آئی ہے. جب موسیٰ کی ماں پر وہی آ سکتی ہے تو کیا سرکار دو عالم کی بیٹی، ایک اکلوتی ایسی بیٹی کہ جو سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء العالمین اس نے بھی لکھا ہے، مسلم نے بھی اور دیگر تمام اہل سنت کی سیاستہ میں، سیدۃ نساء العالمین تمام عالمین کی خواتین کی سیدہ آقا ہیں. اس میں ام موسیٰ بھی ہیں، موسیٰ کی ماں بھی اس میں ہے، ان کی بھی یہ سیدہ ہیں. جب کنیز کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور اللہ جو ہے نا ان کو بھی ڈائریکٹ وہی کے ذریعے سے جو خطاب کر سکتا ہے، تو جبرائیل امین اگر سرکار کی بیٹی کے پاس آتے ہیں ان کے حزن کو کم کرنے کے لیے، یہاں بھی یہ بات حزن کی ہو رہی نا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ حزن نہ کیجئے، ہم آپ کے بیٹے کو لوٹائیں گے اور وہ بھی رسول بنا کر لوٹائیں گے. تو بہرحال یہ کہ انکار کرنے والے فضیلت کا انکار کرتے رہیں، لیکن قرآن سے جو رسول کی حدیث سے ثابت ہے اس کو جو مانے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا. اسے کہ انکار بہت خطرناک بات ہے. اگر دلیل آپ کے پاس ہو تو لے کر آؤ. کوئی چیلنج ہے، ایک دلیل کوئی قرآن سے ثابت کر دے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف نبیوں پر جو وہی ہوتی ہے، ایک آیت لا کے دکھا. ایک کالر ہمارے ساتھ بڑی تفصیل سے جواب آ گیا. ملک صاحب ایک جواب آپ کے سوال کا رہتا ہے، لیکن ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتائیں گے؟ آغا صاحب سے میں اسلام کہنا چاہوں گا. جی سوال پوچھیے، اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ آغا صاحب سے تو ہم یہ تولا تبرہ جی دل میں کرنا چاہیے یا اوپن ہی نکالتا. آج کل کے دور میں تو یزید کی بھی ڈیفنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یزید کی جب ڈیفنس ہو رہی ہے تو ہم یہ تبرہ جو ہے وہ دل میں کرنا چاہیے یا نکال کے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کے سوال کا. ناظرین پروگرام جاری ہے، جواب حاضر ہے اور آپ کے سوالات بھی آ چکے، کچھ کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اور پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہے، کل کا بھی پروگرام ہے، آج بھی ابھی حصہ باقی ہے، تو سوال پوچھتے ہوئے ذرا بھی شرمائیے گا نہیں. آپ کے لیے لائنز اوپن ہیں. واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.